تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام سورۃ البقرہ اور یہ مدنی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 87 یعنی 87 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، لیکن قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، حضرات صحابہ کرام کو جو ترتیب نبی علیہ السلام نے بتائی، اس ترتیب کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ فاتحہ پھر دوسری سورہ بقرہ۔ بقرہ اس سورت کا نام کیوں ہے؟ یہ تسمیۃ الکل باسم الجز، بعض سورتوں کے اندر خاص خاص واقعات بیان کیے گئے ہیں اور واقعات کی وجہ سے ان سورتوں کا نام ہی اس نام سے رکھ دیا گیا، جیسے کہ سورۃ النحل 14ویں پارے کے اندر آئے گی، شہد کی مکھی کا ذکر ہے اس کے اندر شہد کا، تو پوری سورت کا نام سورۃ النحل رکھ دیا۔ اسی طرح پارہ نمبر 19 کے اندر سورۃ النمل، چیونٹی کے نام پر پوری سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا۔ اسی طرح 9ویں پارے کے اندر انعام، چوپائے کو کہتے ہیں، اس سورت کے اندر چوپایوں کا ذکر ہے، اس کے نام پر پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ تو اسی طرح اس سورت کے اندر بقرہ، بقرہ دائیں کو بھی کہتے ہیں بیل کو بھی کہتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس سورت میں چونکہ دائیں کا واقعہ، بیل کا واقعہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں تھا، تو اس کا پتہ لگانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ان کو کہو کہ یہ گائے یا بیل ذبح کریں۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اس درجے پر تھی کہ نبیوں کے ساتھ لیتا لعلہ قیل اور قال کرتے تھے، بہت زیادہ بھیجا سوال کرتے تھے، اور بھیجا سوال اللہ کو پسند نہیں ہے، سوال معقول ہونا چاہیے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تو ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، اس گائے کی بیل کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، یہ کرتے کرتے بہت ساری شرطیں بڑھا لی، یہاں تک کہ اخیر کے اندر کہا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ جب تھک گئے، ہار گئے، پھر کہنے لگے انشاءاللہ اب ہم ضرور تلاش کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے پھر ان کو وہ بیل بڑی مشکل قیمت کے اندر ملا۔ تو اس لیے وہ واقعہ اس کے اندر آئے گا، اس کی پوری سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے اندر 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت یہی ہے، تقریباً 2.5 پارے کے اوپر مشتمل ہے۔ پارہ نمبر 1 الف لام میم، پارہ نمبر 2 سیکون، پارہ نمبر 3 تل کا، تل کے آدھے پارے تک تقریباً یہ سورت پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس سورت کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر اس کے مضامین کو، اس کے تفاسیر کو مکمل کیا انہوں نے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو تقریباً 8 سال لگے، جو کہ اس صورت کے اندر
یوں مان کر کے چلیے، علماء فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 1000 اوامر یعنی اللہ کے حکم، امر کہتے ہیں وہ حکم کو، اور 1000 نہیں یعنی جن چیزوں سے روکا گیا، اور 1000 احکام، 1000 قصص اور مواعظ، اور پورے خلاصے کے طور پر یہ صورت مضامین سے بھری پڑی ہے۔ بنیادی مضمون اس کے اندر 8 ہیں، وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قصص مواعظ ہیں، آیات جہاد ہیں، حج کے، نماز کے، روزے کے احکام ہیں، قرض کس طرح لیا جائے، طلاق کے، عدت کے، دودھ پلانے کے، آخری صورت تک آپ دیکھیں گے تو بڑے احکام پر یہ صورت مشتمل ہے۔ اس لیے سورۃ البقرہ حدیث کے اندر فرمایا کہ جس گھر کے اندر بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر کے اندر کبھی کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی۔ جن، جادو، بھوت، پریت، آسے، وہاں سے سب کے سب نکل کر کے بھر جائیں گے۔ اس صورت کے اندر اس کا اول اور اس کا درمیانی اور اس کے آخری حصہ خاص طور سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کو شکایت ہے کسی آسے، جن، جادو کی، انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر کثرت کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ شیطان وہاں نہیں آتا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ اس میں آیت الکرسی بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ آیت الکرسی جو ہے نا وہ، کہ اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بہرحال الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے ایسے لفظوں سے شروع کیا کہ جس کا مطلب اور مفہوم صرف یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور راز کے وہ بتایا، لیکن امت تک وہ راز منتقل نہیں کیا، اس لیے کہ جس چیز کے اندر نفع تھا اللہ کے نبی نے ہر وہ بات امت تک پہنچا دی، اور وہ بات کہ جس کا پہنچانا امت تک ضروری نہیں تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں تھی، تو ان چیزوں کو نہیں پہنچایا گیا۔ الف لام میم یہ کوڈ ورڈ ہے۔ کوڈ ورڈ سمجھتے ہیں نا، یعنی کسی چیز کو شارٹ کر کے بیان کرنا۔ جیسے کہ ڈپٹی کمشنر ایک نام ہے، آپ اس کو شارٹ کٹ کریں گے تو ڈی سی بولتے ہیں، یعنی ڈپٹی سے ڈی لے لیا اور کمشنر سے سی لے لیا تو اس کو ڈی سی بولتے ہیں، یعنی کہ ایک طریقے سے یہ شارٹ کٹ ہو گیا۔ تو الف لام میم 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں ملے گی پڑھنے والے کو۔ الف بعد نے کہا ہے اس سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف، اور میم سے مراد مالک۔ بعض کہتے ہیں الف سے اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے محمد، لیکن یہ سب تشریحات ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کو ایک بات یاد رکھنا قرآن شریف کے بارے میں، ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے مبہم پوشیدہ رکھا ہم بھی اس کے پیچھے نہ پڑیں، بس سیدھی بات ہے۔ اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اس کے سامنے، یعنی اس کی کھود کوریت کے اندر پڑھنا۔ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے یہ فطرت کی کجی اور ٹیڑھے پن کی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال الف لام میم کہہ کر کے اللہ رب العزت نے لوگوں کو چیلنج کر دیا کہ اگر تم قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو مقابلہ تو دور، تم الف لام میم کا مطلب ہی ہمیں سمجھا دو، کیونکہ جس چیز کو ہم نہ سمجھائے تم نہیں سمجھا سکتے۔ آگے فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی ریب، کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، عربی زبان کے اندر اگر قریب کی طرف اشارہ کرے تو ھذا لاتے ہیں، ھذا الرجل، اور اگر دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرے تو ذالک لاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن تو سامنے رکھا ہوا ہے، پھر یہاں پر ھذا آنا چاہیے تھا، ھذا الکتاب، یہ ذالک الکتاب کیوں ہے؟ اس کے جواب مفسرین نے 3 دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہماری اردو کے اندر جو چیز قریب اور دور سمجھی جاتی ہے
جو نحوی حضرات ہیں ان کے یہاں یہ ضابطہ نہیں ہے. ان کے یہاں اگر کسی چیز کا ذکر پہلے ہو چکا ہے یا مخاطب کے اندر وہ ذہن کے اندر وہ چیز ہے تو وہاں پر حاضہ نہیں بلکہ ذالکہ لاتے ہیں. تو ذالکہ سے اشارہ الف لام میم کی طرف ہے کہ جس کتاب ہدایت کو تم مانگنا چاہتے ہو اور جس الف لام میم کو تم ابھی پڑھ کر کے آئے ہو وہ کتاب کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے. دوسرا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ کسی محتم شان چیز کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تو وہاں پر ذالکہ استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت اگرچہ ہر وقت انسان کے قریب ہیں، کبھی انسان سے جدا نہیں ہوتے، ہر جگہ پر ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے لیے یہ نہیں کہتے یہ خدا بلکہ کہتے وہ خدا، حالانکہ وہ قریب میں ہے لیکن محتم شان چیز کے لیے ذالکہ لایا جاتا ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ ذالکہ اس میں اشارہ دور کے لیے ہے اور سورہ فاتحہ میں جب تم اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے دعا مانگ کر کے آئے ہو، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب تم نے ہم سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر کے ہدایت مانگ لی تو اس ہدایت کے لیے ہم نے پورا قرآن تم کو دے دیا. یہ کتاب جو آخری نبی محمد رسول اللہ کے اوپر نازل ہوئی یہ کتاب ہدایت ہے. اس کو پڑھو گے تو اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے کھلتے چلا جائیں گے تمہارے لیے. تو فرمایا ذالک الکتاب، یہاں پر کتاب سے مراد قرآن پاک ہے. لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں. شک کس چیز میں نہیں؟ تین چیزوں کے اندر. سب سے پہلے تو یہ کہ لا ریب فی، اس کتاب کے وحی الہی ہونے میں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ قرآن پاک لوح محفوظ کے اندر جس طرح محفوظ تھا آج بھی اسی طرح محفوظ ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر بیت العزت کے اندر اس قرآن کو اتارا گیا. وہ ایک رات کے اندر اتارا اللہ نے، رمضان کی ایک رات میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت العزت کے اندر رمضان کی ایک رات میں پورا قرآن اترا. اور آسمان دنیا یعنی بیت العزت سے پہلے آسمان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا. ایک دم قرآن نازل نہیں ہوا، آہستہ آہستہ جیسی ضرورت پڑتی گئی اترتا گیا. اور اس وقت سے لے کر آج تک قرآن پاک ہر طریقے سے محفوظ ہے. تو لا ریب فی کا مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس کے آسمان سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں. دوسرا مطلب اس قرآن پاک کے محفوظ ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جیسے کہ شیعوں کا عقیدہ ہے. شیعہ کا عقیدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 40 پارے تھے قرآن کے. کتنے؟ 40. 10 کہاں گئے جناب؟ کہتے ہیں وہ غائب ہو گئے، حضرت علی کی بکری. اسی لیے شیعوں کے اندر آپ کو حافظ نہیں ملے گا. جس آدمی کا یقین ہی نہ ہو اس قرآن پاک کے اوپر، اللہ رب العزت اس کے سینے کے اندر قرآن کو داخل کیسے کرے؟ میرے عزیز بزرگوں دوستوں، قرآن پاک بالکل من نوعاً جیسا نازل ہوا تھا ایسا کا ایسے ہی محفوظ ہے. اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اگر ذمہ داری ہماری ہوتی تو پھر تو ہم کنفیوز ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کسی چیز کو اپنی حفاظت میں لے اور وہ ضائع ہو جائے پھر تو دین کا سارے کا سارا کشمر نکل جائے گا. اس لیے ہمارا عقیدہ شیعوں کی طرح نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا تھا ایسے ہی محفوظ ہے. اور تیسرا ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس قرآن پاک کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی بھی محفوظ ہیں. یہ بھی یاد رکھیے. تو لا ریب فی، اس قرآن میں کوئی شک نہیں. اگر کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے، جیسے کہ شیعوں نے شک کر لیا
تو شک اتنی بڑی بیماری ہے بھائی صاحب، کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، طرح طرح کی ڈشیں لگی ہوئی ہیں، خوشبو اٹھ رہی ہے کھانے سے، لیکن آپ کے کان میں چپکے سے آ کر کے کہتے جناب اس کھانے کے اندر کسی ایک حصے کے اندر زہر گرا ہوا ہے، بس صرف اتنا کہتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ کھانا کھائیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی دسترخوان سے خوشبو تو اٹھ رہی ہے، لیکن بتانے والے نے سچی خبر دی ہے کہ اس کے کسی حصے کے اندر زہر ہے، تو آپ پورے کے پورے کھانے کو اٹھا دیں گے، پتہ نہیں کون سے حصے کے اندر زہر ہو۔ تو شک بڑی بیماری ہے۔ آپ راستے میں سفر کریں، کوئی آپ کے کان میں کہہ دے کہ آپ راستے میں سفر نہ کریں، ڈاکو چور رہتے ہیں آپ کو لوٹ لیں گے، تو آپ کہیں گے جناب میں سفر نہیں کرتا، مجھے کسی نے بتا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے بارے میں اللہ نے سب سے پہلے دماغ کی کھڑکی کھولتی، لا ریب فی، جس بک جس لائف آف سسٹم قرآن پاک انسانیت کی رہبری کے لیے، جس بک اور جس کتاب کو تم پڑھنا چاہتے ہو، اس کتاب میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، صاف کر دی۔ دنیا کا کوئی انسان کتاب لکھ کے کبھی دعویٰ نہیں کرے گا میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، آخر میں ہاتھ جوڑ کر کے کہے گا میں انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ سے غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہر مصنف لکھتا ہے، لیکن احکم الحاکمین نے بالکل ایک دم روک بائی ٹوک نفیت الفاظ کے اندر صاف کر دیا، ذالک الکتاب، اس کتاب کو جس کو تم پڑھ رہے ہو یہ آسمان سے ہم نے اتاری ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں، اس کے الفاظ اور معنی میں کوئی شک نہیں ہے، دل کھول کر کے اس کتاب کو پڑھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، متقی پرہیزگاروں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت، سوال ہوتا ہے کہ ہدایت تو عام ہونی چاہیے، یہاں متقیوں کا ذکر کیوں آیا؟ تو قرآن میں دوسری جگہ پر آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پورے عالم کے لیے نذیر ہے قرآن۔ یہاں متقین کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر ڈر خوف ہوگا، ہدایت لینا چاہے گا، اسی کو تو ہدایت ملے گی۔ اور جس کے دل میں ڈر نہیں ہے، جناب ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، مکے کے بڑے بڑے مشرک تھے، ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں تھا تو ان کو ہدایت نہیں ملی۔ اور حبشہ کا رہنے والا کالا بلال ہے، زبان بھی صحیح نہیں، عربی نہیں جانتے، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا تو ہدایت مل گئی۔ اور ہدایت کے لیے طلب شرط ہے، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور اگر ایک آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، خاندانی مسلمان ہے، لیکن اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، تو بھائی صاحب اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت اس کو ملے گی جو اس سے ہدایت لینا چاہے گا۔ تو ھدی للمتقین، متقیوں کا ذکر، تقوی کے بے شمار درجات ہیں، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہوگا وہ اس کتاب سے ہدایت لے گا۔ اور کل میں نے ایک بات اور بھی بتائی تھی کہ مقام مدح ہے، اللہ کی تعریف چل رہی ہے، اور مقام مدح کے اندر اچھی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک مثال دی، آپ کے ملک کے اندر کسی دوسرے ملک کا وزیر اعظم آئے تو آپ اگر اس کے استقبال میں پروگرام رکھیں اور اس وزیر اعظم کے سامنے تعریف کریں کہ جس ملک کے وزیر اعظم آئے ہیں اس ملک کے اندر یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، اچھی اچھی چیزوں کو گنایا جاتا ہے، غلط اور خراب چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ آپ وزیر اعظم کے سامنے کہنے لگے کہ ملک کے اندر کتے بھی رہتے ہیں، گدھے بھی ہیں، خنزیر بھی ہیں، تو اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ بھائی ٹیکنالوجی کے اندر بڑے پہنچے ہوئے ہیں، نہیں، اور ان کے ملک کے اندر یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، جس سے اس کی تعریف ہو۔ اللہ رب العزت نے بھی مقام مدح کے اندر ھدی للمتقین کہہ کر کے بتا دیا، کتاب تو سب کے لیے ہدایت کی ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھائیں گے جن کے دلوں کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر، خوف ہوگا۔ اس لیے ھدی للمتقین فرمایا۔ آگے متقی کس کو کہتے ہیں؟ 1 2 3 آیات کے اندر متقیوں کی 4 5 صفات اللہ نے آگے بیان فرمائی ہے۔
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 3 چیزیں. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. 6 چیزیں. وبالآخرة هم يوقنون. تقریباً 6 یا 7 چیزوں کو اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے. یہ سب متقی لوگوں کی صفات ہے. ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، اس قرآن پر ایمان رکھنا، قرآن سے پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا، آخرت کو یقینی جاننا. اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ رب العزت مجھے آپ کو تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.